बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर बहुत अहम समाअत हुई है, जबकि सिंध असम्बली के 2 उम्मीदवारों ने जीती हुई नशिस्तें और सीटें छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है और बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उलट रहे हैं। और परवेज़ खटक ने भी सियासत से किनारा कशी तो नहीं लेकिन ब्रेक ज़रूर ले ली है। जितनी खौफनाक और इबरतनाक शिकस्त हुई है इन लोगों को और आवाम की जानिब से जो मैंडेट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सिंध हाई कोर्ट में जो अहम समाअत और फिर उसके बाद जो तफसीलात सामने आई हैं और 2 हलकों से जो सीटें जीती हुई सीटें छोड़ी गई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने आज गुफ्तगू की है मीडिया के साथ और बहुत अहम उनकी जानिब से तफसीलात रखी गई हैं। इलेक्शन कमीशन में वो पेश हुए और इलेक्शन कमीशन पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि वोट की इज़्ज़त की बात करते थे, वो आज वोट की खुद बेतौकीरी और बेइज़्ज़ती से हुकूमत बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी जीत को अगले दिन शिकस्त में तब्दील किया गया, मुझे आरओ ऑफिस से गिरबान पकड़कर निकाल दिया गया। ये इन लाखों लोगों की तौहीन है जिन्होंने वोट डाला। फॉर्म 45 के मुताबिक बड़े मार्जिन से मैं जीत रहा था। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि तकाजा किया कि दिखाएं 1 लाख की लीड को किस तरह 12,000 में तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात में धांधली हुई, ये भी पता है कि कैसे हुई। मैं NA 128 का इलेक्शन 90,000 से ज़ायद की लीड से जीत चुका हूँ। 8 फरवरी को इंटरनेट बंद हुआ, मोबाइल फ़ोन के डाटा पैकेज को बंद किया गया, इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद करके झगड़ा पैदा किया गया। हम हर दरवाजे पर दस्तखत देंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उनका मज़ीद कहना था कि धांधली को सिर्फ रियासत ख़त्म करा सकती है। हमें नज़र आ रहा है कि रियासत के एहलकार ख़ुद धांधली करा रहे थे। कोई भी इदारा, जज और इलेक्शन कमीशन इस धांधली को झुटला नहीं सकता। धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। आरओ साहिबान के दफ्तर में धांधली हुई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आरओज़ का किरदार इंतहाई अफसोसनाक है। आइंदा का लाहे अमल पुरअमन एहतजाज ही होगा। अगर कोई झूठ पर मबनी हुकूमत बना भी लेगा तो मुल्क और अवाम के लिए वो क्या कर लेगा। और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो चीज़ें हैं अगर वो आइन और कानून के मुताबिक चलाई जाती तो बेहतर था, लेकिन चीज़ें किसी और तरीके से हैंडल की जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ ये जस्टिस एजाजुल हसन साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक फ़ैसला था कि जब कोई जज रिटायर हो जाता है तो आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। उनकी रिटायरमेंट के बाद जब जस्टिस मुज़ार नकवी साहब का मामला आया और बाकी जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ केसेस थे, तो 7 माह के बाद एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई और वो अदालतें जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस सिर्फ टाइम बार्ड होने की वजह से ख़ारिज कर दिया था, तो अब अदालतों ने इतने महीनों के बाद दायर की हुई रिव्यू पिटीशन, अब हुकूमत पाकिस्तान ने, निगरान वफाकी हुकूमत ने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की कि जो एजाजुल हसन साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का फ़ैसला था वो दुरुस्त नहीं था, उसको रिव्यू किया जाए और जज अगर रिटायर हो जाए उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखी जा सके। क्योंकि मज़ार नकवी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखी हुई है, फ़ैसले पर नज़रसानी इसके बगैर भी। ये भी हम सब ने देखा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई जारी रखी और आज उस पर समाअत हुई रिव्यू पिटीशन पर। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतल्लिक़ केस में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतल्लिक़ समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि कुछ जजेस ऐसे हैं जो इस अपील से बरह रास्त मुतासर होंगे। जो जजेस मुतासर होंगे तो क्या उनको नोटिस नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये 2 हालिया मुस्ताफ़ी जजेस से मुतल्लिक़ केस है, यह अमूमी नौइयत का है, एजाजुल हसन का या मुज़ार नकवी से मुतल्लिक़ है या अमूमी नौइयत का केस है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि क्या इन 2 जजेस को हक़ दिफ़ा देना नहीं चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मौजूदा केस किसी जज के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि एक असूल से मुतल्लिक़ है। जुडिशल काउंसिल में जज पर मिसकंडक्ट साबित हो तो कानूनी नताइज क्या होंगे। जज आसमान से नहीं उतरे, लेकिन इनको हासिल आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की भी कुछ वजूहात हैं। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि केस चलाएंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जजेस की ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज़ का क्या हुआ होगा।
اٹارنی جنرل نے کہا کہ ججز کے خلاف عادی شکایت گزاروں میں بدقسمتی سے وکلا بھی ہیں۔ طے کیا گیا کہ فضول درخواستیں لانے والے وکلا کے لائسنسز کے وقت ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ججز کو فیصلہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ججز کسی کی خواہش پر نہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ جج فیصلہ کرتے وقت بہت محتاط ہوتا ہے۔ جسٹس عرفان سعادت خان نے کہا کہ بہت سے ایماندار ججز کو قانون کے مطابق فیصلے کرنے پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ججز کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جب سے جج بنا یہ میرے کیریئر کا مشکل ترین کیس ہے، کیونکہ اپنی ہی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت نے معاونت کے لیے عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جسٹس امین الدین خان نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ اس کیس میں معاونین کی تجویز دے دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مختوم علی خان اور خالد جاوید خان کو معاونت کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ خواجہ حارث کو کیوں نہ معاون مقرر کیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ خواجہ حارث تو جسٹس مزار نقوی کے وکیل ہیں، جو شاید اس اپیل سے متاثر ہوں۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا وکیل تو مختوم علی خان بھی ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ عدالتی معاونت کی درخواست بھیج رہے ہیں، مزید معاون بھی تجویز کر دیں، کیس میں قانونی سوالات مرتب کر کے جمع کرا دیں۔ سپریم کورٹ نے سماعت 19 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل سے عدالتی معاونین کے نام اور آئینی و قانونی سوالات بھی طلب کر لیے ہیں۔ اب 19 فروری کو دوبارہ سماعت ہوگی۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اور سندھ ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 30 کے قریب جو امیدوار تھے کراچی سے، انہوں نے چیلنج کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں جب سماعت ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا گریوینس کیا ہے، تو سپریم کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بتایا گیا کہ جناب ہمارے فارم 45 میں ہم جیت چکے تھے، فارم 47 میں ہمیں ہرایا گیا ہے، اور جو اس حد تک ہرایا گیا ہے کہ جس کی 1 لاکھ لیڈ تھی اس کو 1000 اس کا فارم 47 میں 1000 لکھ دیا گیا ہے اس کے ٹوٹل ووٹ کو۔ تو عدالت نے کہا چلیں الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن۔ تو سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست گزاروں کو حکم دیں کہ یہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جائیں گے، انہوں نے پھر عدالتوں کے پاس ہی آنا ہے۔ سارے راستے بند کر دیں گے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو انہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر کیا کریں، یہ لوگ عدالتوں میں نہ آئیں تو کہاں جائیں۔ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے۔ عدالت نے کہا کہ لوگ ناانصافیوں کے خلاف عدالت نہ آئیں تو پھر کہاں جائیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں شکایتی سیل قائم کر دیا گیا ہے، وہاں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ تو اس پر جو بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ آپ کم از کم نوٹیفیکیشن روک کر الیکشن کمیشن کو ہماری درخواست سننے کا حکم دے دیں۔ اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم پہلے ہی اسٹے دے دیں اور اپنی رائے کے مطابق فیصلہ سنا دیں تو بعد میں کیا ہوگا، الیکشن کے حوالے سے کئی معاملات بعد میں بھی آئیں گے، ٹرائبونل بھی بنیں گے۔ تو ہماری تو ایڈوکیٹ جبران ناصر نے کہا کہ ہماری تو دوبارہ گنتی کی درخواستیں بھی نہیں سنی جا رہی۔ طارق حسین فارم 45 میں 11,000 اور شیخ عبداللہ 6,000 ووٹ لیے ہیں، فارم 47 میں نتیجہ بدل دیا گیا ہے۔ اور سرکاری وکیل نے کہا کہ جیتے ہوئے امیدوار کے پاس بھی فارم 45 ہے، وہ بھی چیلنج کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہارنے والے خود بنا رہے ہیں فارم 45، آپ ان کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو وکیل جو عالمگیر تھے حیدر وحید، انہوں نے کہا کہ جیتنے والے خود بنا رہے ہیں اپنے فارم 45، اور ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں وہ صرف ہمارے پاس نہیں ہیں، جماعت اسلامی بھی وہی فارم ہمارے ساتھ لے کے عدالت میں پیش ہے۔ اس پر بیرسٹر فروغ نسیم جو سرکار کی جانب سے پیش ہوئے اور جو ایم کیو ایم کے وکلا جو ایم کیو ایم کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کی جانب سے پیش ہوئے، بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے آرڈر کر چکی ہے، یہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس پر لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، وہاں بھی درخواستیں آئی ہیں۔ تو بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آر او امیدوار کے سامنے فارم 45 شمار کر لے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ہم انتخابی عمل کو چیلنج ہم نے نہیں کیا، نتائج کی تیاری کا عمل مشکوک ہے، ہمارے پاس مکمل نتیجہ موجود ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ میرے پاس پریزائڈنگ افسران اور مخالف امیدوار کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط شدہ نتائج موجود ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فارم 45 خود بنائے ہیں، اصل فارم 45 کچھ اور ہے، تو آر او امیدواروں کے سامنے رزلٹ بنائے، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ساتھ وکیل نے کہا کہ آر او پریزائڈنگ افسران کے نام 45 کی روشنی میں فارم 45 کی روشنی میں نتائج تیار کرنے کا پابند ہے، جس کا پیشگی نوٹس دیا جاتا ہے۔ امیدوار کو نوٹس ملنا تو دور کی بات ہے، درخواست کے باوجود آر او نے رسپانس تک نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا الیکشن کمیشن پر اعتماد شاید نہیں رہا، مگر ہمیں ان سے ہی کام لینا ہے تاکہ کچھ اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو سامنے آ جائے۔
چیف جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہر طرح کی شکایات سن سکتا ہے، مکمل بااختیار ہے، آپ اس عمل سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو ہدایت کر دیں، ہماری درخواستوں کو جلد سن کر فیصلہ کر دے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ اس طرح کی ہدایات نہ دی جائیں، الیکشن کمیشن خود اپنا کام کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن والے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ نہ کریں، پھر دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ عدالت نے جو چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکلاء پر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے سندھ ہائی کورٹ نے ریمارک دی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ کل تک آپ جواب دیں کہ آپ نے کیا کارروائی کی، اگر فارم 45 اور فارم 47 میں تضاد ہے تو آپ نے کیا اس کا جائزہ لیا ہے؟ عدالت نے درخواست گزاروں کو درخواست اور فارم 45 الیکشن کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی حکم جاری نہیں کر رہے، آپ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کیجیے گا، اگر اسمارٹ بننے کی کوشش کریں گے تو نتائج کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عالمگیر خان کے وکیل نے کہا کہ عالمگیر نے 1 لاکھ ووٹ لیے مگر ان کے ایک ووٹ 1000 کر دیے گئے۔ کراچی کے 30 سے زائد نشستوں کے نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت پر سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاق کو کل 11 بجے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے یہ سوال پوچھ لیا ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں جب اتنا واضح فرق موجود ہے تو پھر آپ نے اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا، ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا ہے۔ دوسری طرف جی ڈی اے کے پیر پگاڑا نے پریس کانفرنس کی ہے اور پیر پگاڑا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ جی آپ یا ضم ہو جائیں پیپلز پارٹی میں یا آپ ان کے ساتھ اتحاد الائنس کر لیں تو ہم آپ کو سیٹیں دے دیں گے، نہیں تو آپ کی سیٹیں 0 ہوں گی اور ایم کیو ایم کی 15 ہوں گی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 2 صوبائی سیٹیں دی گئی ہیں سندھ میں جس کو ہم کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے، اور فنکشنل لیگ نے سندھ اسمبلی کی 2 جیتی ہوئی نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ دھاندلی تھی، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے، جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے تھے، ان کو ہرا دیا گیا، اور ہارے ہوئوں کو جو 4تھے نمبر پر تھے ان کو جتا دیا گیا۔ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں اور اپنی دونوں جیتی ہوئی نشستیں چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے منحرف پرویز خٹک جو کہتے تھے کہ میری وجہ سے عمران خان وزیر اعظم بنا تھا اور پی ٹی آئی کو میں چلاتا تھا، تاریخی عبرتناک شکست کے بعد انہوں نے سیاست سے بریک لے لیے۔ پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی ہے اس کی سربراہی بھی چھوڑ دی ہے۔ بعد میں انہوں نے تردید کی کہ میں نے سیاست نہیں چھوڑی لیکن میں نے بریک لے لی ہے۔ اب وہ تاحیات بریک ہے یا وہ چند دنوں کے لیے بریک ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں جہانگیر خان ترین ہو، آپ اندازہ لگائیں امیر جماعت اسلامی ہوں یا پرویز خٹک ہوں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے جماعت اسلامی کے گواہان ہوں جو بار بار بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، یا پھر خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ ہوں جنہوں نے باقاعدہ طور پر تسلیم کیا عوام کے مینڈیٹ کو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بہرحال ہماری جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ